اچھا مولانا، ایک مسئلہ اکثر و بیشتر سامنے آتا ہے، آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے کہ نماز میں ایسا گمان ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے کہ جیسے پیشاب کے قطرے نکل گئے ہوں نا، کہ رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکلیں. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وضو سے پہلے جو ہے استنجا کرتے ہیں اور پھر وضو کیا، پھر نماز کے لیے آ گئے، تو وہ ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں نے جو ہے استنجا کیا تھا، شاید کچھ قطرے باقی رہ گئے، اور وہ نماز میں جو ہے پھر بندے کا دھیان خراب ہوتا ہے اور وہ اس کا دھیان اس طرف جا رہا ہوتا ہے کہ یار میرا وضو ٹوٹ گیا، میں نماز میری خراب ہو گئی، اب میں پیچھے جاؤں نہیں جاؤں، کیا کروں، نماز توڑوں جماعت کے ساتھ. تو بندہ جو ہے اس چکر میں بیچارے کی پوری نماز ضائع ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا حل ہے کہ یہ جو وہم آتا ہے اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے؟ یا جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تو کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے آئیں، سجدے کی حالت میں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ری خارج ہو گئی، یعنی ان کی گیس نکل گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر کنفیوز رہتے ہیں کہ میرا وضو چلا گیا، میں نماز یعنی کنٹینیو رکھوں نہیں رکھوں، یا میرا وضو نہیں گیا، کیا پتہ میرا وہم ہے، شیطان کی طرف سے وسوسے آ رہے ہیں. تو یہ دونوں جو مسائل ہیں، ایک تو یہ پیشاب کے قطروں کا کہ پیشاب کے قطرے نکلنے کا جو وہم ہے، اور دوسرا یہ ری جو خارج ہوتی ہے، جو گیس نکلتی ہے، اس کا جو وہم ہے یہ کس طریقے سے دور کریں گے ہم؟ دیکھو، پہلے تو میں پیشاب کے قطروں کو بتا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ پھر آپ کو وہ بھی دوسرا والا بھی سمجھ میں آ جائے گا، ری والا نا. صحیح. پیشاب کے قطروں کا دیکھو، جیسے کہ 100% لوگ ہیں نا جی. اب یہ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ تقریباً 50% لوگوں کو یہ مسئلہ رہتا یعنی کہ ہر ایک بندہ چھوڑ کے دوسرے بندے کو یہ ہوتا ہے. صحیح. اور یہ بیماری نہیں ہے، مطلب پیشاب کے قطرے بار بار نکلنا یہ بیماری خالی 1% بندے کو ہوگی. بالکل ایسا ہی. جو حقیقتاً بیماری ہوتی ہے نا وہ خالی 1% بندے کو ہوگی، باقی لوگوں کو یا تو وہم ہوگا یا پھر بے احتیاطی ہوگی. بے احتیاطی ہوگی. صحیح. تو پہلے جو ہے نا میں آپ کے سامنے تھوڑا وہم کی، بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مطلب پیشاب کے قطرے نکلنے کا بہت وہم ہوتا ہے کہ بس نکل گئے بس اب دیکھو ہاں نماز گئی، میں ناپاک ہو گیا وغیرہ بعض وغیرہ. اوقات لوگ نماز توڑ بھی دیتے ہیں اس چکر میں، اور جا کر دیکھتے ہیں تو پھر ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ تقریباً آج سے غالباً 10 سال پہلے کی بات ہے، سیکنڈ ایئر میں تھا نا میں. جی. تو شروع الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیکنڈ ایئر بھی کیا. سیکنڈ ایئر بھی کیا. اس وقت دنیا دار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولوی سے بھی تھوڑا کنیکٹ تھا نا. صحیح صحیح. تو اس ہوا یہ کہ اس ٹائم میں نا میرے ساتھ بھی یہ ہونے لگا نا کہ بس وہم ہوتا تھا کہ بس پیشاب کے قطرے نکل گئے. اب پھر بندہ جب چیک کرے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب پریشان، اب بات امام صاحب وغیرہ سے پوچھا اور دیکھا تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ خالی وہم ہوتا ہے نا. صحیح. اس کا علاج یہ کہ بس وہم کو مطلب وہم ہو نا تو آپ اس پہ توجہ نہیں دو، آپ اس کو چھوڑ دو اگر وہم ہو تو. صحیح ہے. تو اس کا طریقہ کار میں نے یہ نکالا کہ مثال کے طور پہ ایک بار مجھے وہم ہوا، میں نے فٹافٹ جا کے چیک کیا، صحیح نہیں تھا. دوبارہ ہوا، چیک کیا، نہیں تھا. دوبارہ ہوا، چیک کیا، نہیں تھا. ابھی 2-3 بار میرے ساتھ ہو گیا. اب میرے ذہن میں بات کیا بیٹھ گئی کہ میرے کو خالی وہم ہوتا ہے. صحیح. اور جب مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ مجھے خالی وہم ہوتا ہے، اب اس کے بعد 3-4 بار ایسا ہوا کہ مجھے وہم ہوا تو میں نے کہا نہیں یہ وہم ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس سے میں ناپاک نہیں ہوتا، اس سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح. تو جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ وہم ہے، اور مجھے شیطان نے پھر دوبارہ 3-4 بار وسوسے کے اندر ڈالا، اور بڑا شدید طریقے شیطان ڈالتا ہے. تو شیطان نے باقاعدہ وسوسے کے ڈالا میرے ذہن کے اندر کہ بھئی قطرے لیک ہو گئے ہیں، جا کے دھو لو. میں دھونے کے لیے نہیں گیا. صحیح ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر شیطان کی ہمت کہ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پھر دوبارہ انسان کو وسوسہ نہیں آتا. اور الحمدللہ 10 سال پہلے کی بات ہے اور ابھی تک دوبارہ وسوسہ نہیں آیا. تو یہ وہم کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دو. صحیح. آپ کو کسی چیز کا لڑائی کرنی ہے ہم نے، ہاں آپ نے مثال کے طور اس کے ذہن کے اندر آیا کہ بھائی نکل، کنفرم ہے کہ آپ کو وہم ہی ہے. ٹھیک ہے. صحیح کہ بھائی یہ وہم ہے. تو بعض اوقات وہم بھی جو ہے نا اتنی یعنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ آپ کا بس ہوتا ہے کہ نہیں یار اب تو کنفرم ہی ہے. دیکھو یہ صورت بھی ہوتی ہے. وہی نا، ہاں یہ صورت بہت زیادہ ہی شدت اختیار، بہت زیادہ وہم ہوتا ہے. جس آدمی کو وہم ہونا، جس کو وہم کا مسئلہ ہو کہ اس کو بار بار اس طرح کے ہوا نکل گئی، اس کو وہم ہو رہا ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ پیشاب کے قطروں کا وہم ہو رہا ہے کہ بھائی بس نکل گئے میرے، بس ہو گئے. اگر اس بندے کو 100% یقین ہے، جی مطلب مثال کے طور پہ ابھی رات ہو رہی ہے نا، آپ قسم کھا سکتے ہو رات ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. دن ہوگا تو قسم کھا سکتے ہو، دن ہوگا. صحیح.
تو اگر آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ بھائی قطرے نکل گئے، بالکل قسم کھاتا ہوں کہ بھائی نکل گئے میرے، صحیح. اب آپ نے کیا کرنا، آپ نے جا کے چیک کر لو. اب آپ جا یعنی کے ہاں اس لیول کا اگر ہو گیا، ہاں صحیح ہے. اب چیک کر لو. چیک کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی ہے یا نہیں. اگر اس لیول کا وہم نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دو کہ بس وہم ہو رہا ہے. سمجھ گیا. صحیح. تو یعنی کہ وہم کے اندر ہوتا یہ کہ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. یہ جو ہو سکتا ہے والی کیفیت ختم کر دو، ہے یا نہیں بس. 2 سینیریوز ہیں. ہاں ہے یا نہیں. تو ایک پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنے اس وہم کو اس طرح 2-3 بار شروع میں چیک کر لو کہ واقعتاً آپ کو وہم ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کہ ہے بیماری ہے، ہو سکتا ہے بیماری لگ گئی ہو یا ہو سکتا ہے خطرے آ رہے ہو. تو پہلے 2-3 بار میں چیک کر لو کہ ہے یا نہیں. اگر 2-3 بار کے اندر کنفرم ہوگا کہ کوئی وہم ہی ہوتا ہے تو سمجھ لو آگے بھی وہم ہی ہوگا. آپ کو شیطان کر رہا ہے، شیطان کر رہا ہے. اب آپ نے چیک نہیں کرنا، اب آپ نے بس اپنی نماز کے اندر توجہ دینی. صحیح. آپ کی نماز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوگی. صحیح. اب یہ تو ہو گیا کہ ایک شخص کو وہم ہے. اب ایک شخص کو ہے پراپر بیماری ہے، یہ قطرے نکلنے کی، یا اس کے جو ہے گیس کا مسئلہ رہتا ہے معدے کی وجہ سے، یا کوئی بھی ایکسرسائز اس کو بیماری ہے اس وجہ سے پیٹ کی کہ اس کو گیس کا یا جو ہے پیشاب کے قطروں کا مسئلہ حقیقتاً رہتا ہے. تو ایسا شخص اگر نماز میں ہے اور اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ حقیقتاً آپ نے کہا رہتا ہے نا اس کو. ہاں. اب پہلے تو یہ سمجھو کہ واقعتاً ہوتا ہے کہ وہ اس کی بے احتیاطی ہے. صحیح. پہلے تو یہ سب دیکھ لیتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارے مولانا حارث صاحب جو ہیں، جی جی ہاں، تو اعتکاف کے اندر لڑکوں کو بتاتے ہیں بالکل کہ جو نل ہوتا ہے نا، نل، جی جب ہم نل کو پورا بند کرتے تھے ٹائٹ کر کے، پھر بھی اس کے بعد 2-3 قطرے پانی کے گرتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ کیوں گرتے ہیں؟ کیونکہ وہ لائن کے اندر پانی ہوتا ہے. ایسا ہی بالکل صحیح. تو اس کا وہ طریقہ بتانا ہے کہ دیکھو طریقہ کار استنجا کرنے کا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کا عضو ہے نا، صحیح، آپ نے جو اس کی نالیاں ہیں اس کو آپ نے صحیح طریقے سے دبا کے اس کے اندر سے نکالنا ہے. پیشاب کے قطروں کو نکالنا ہے. تو عام طور پہ ہوتا یہ کہ ہم بیٹھے پیشاب کیا اور کھڑے پانی ڈالا کھڑے ہو کر، بالکل یہ نہیں کرنا. بلکہ جو آپ کا عضو ہے اس کو آپ نے دبا کے اس کے اندر سے پانی کو جو لائن کے اندر رہ گیا وہ نکالنا ہے. کوشش کر کے 1-2 منٹ 2 منٹ وہاں بیٹھے رہو آپ، صحیح، تاکہ جو لائن کا پانی ہے وہ نکل جائے. اور کہتے ہیں تھوڑا سا کھانس لو، ہاں کھانس لو، بائیں پاؤں پہ تھوڑا زور دے لو، مطلب جس سے آپ کو تسلی ہو جائے کہ بھائی نکل گئے میرے، اب اس کے بعد نہیں آئیں گے. بس آپ یہ کر لو 2-3 منٹ وہاں آپ تھوڑا پیشاب کرنے کے بعد لگا لو، استنجا کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو وہ قطرے نہیں آئیں گے. اچھا عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب قطرے کی بیماری جب ہوتی ہے، مطلب اس میں ایک احتیاط میں نے یہ بھی سنی ہے کہ تو یعنی ایک جیب میں کم سے کم جو ہے نا پاکٹ ٹیشو ہونا چاہیے. ہاں، کہ جب آپ کھڑے ہو رہے ہو استنجا کر کے تو آپ وہ پاکٹ ٹیشو اپنے عضو پر لگا کے رکھو کہ ان کیس اگر مکمل قطرے نہیں بھی نکلے تو کھڑے ہوتے ہوئے اگر نکل رہے ہیں تو وہ کپڑوں پہ نہ آئے. ہاں، پاکٹ ٹیشو ہو تو وہ اس کو سوکھ. ہاں یہ بھی صحیح، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. اچھا طریقہ ہے یہ بھی کہ کپڑے ناپاک نہیں کرو، پاکٹ ٹیشو وغیرہ رکھ لے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب پیشاب کرتا ہے نا، جن کو واقعتاً بیماری ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. ان کے ساتھ ہوتا یہ کہ ان کو مستقل آتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. لیکن عام طور پہ جن کو بیماری نہیں ہوتی ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ پیشاب کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، صحیح، اس کے بعد ان کو قطرے آتے ہیں. ہاں صحیح، اس سے پہلے نہیں آئیں گے، اس کے بعد آئیں گے. تو مطلب یہ کہ ان کو بیماری نہیں ہے. صحیح، کیونکہ اگر بیماری ہوتی تو کیا ہوتا، مستقل آتے، صحیح، بیٹھتے چلتے پھرتے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اچھی طرح استنجا کرنا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا. صحیح، اچھی طرح استنجا کرنا ہے. اور یا تو آپ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے استنجا کرو، صحیح، تاکہ بیچ کے اندر قطرے آ بھی جائیں تو آپ ان کو صاف وغیرہ کر لو. صحیح. یا پھر آپ نماز کے بعد استنجا کرو. صحیح، پیشاب وغیرہ جو کرنا ہے آپ نے نماز کے بعد، یا تو آدھے گھنٹے پہلے کرو تاکہ 20 کے ٹائم کے اندر کور ہو، یا پھر نماز کے بعد کرو. اب قطرے آئیں گے بھی نماز کے بعد آئیں گے، پھر آپ دیکھ لو کہ صاف کر لو، نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی. صحیح. تو یہ مسئلہ تو احتیاط کا ہوگی. اگر آپ انشاءاللہ اس احتیاط کے اوپر عمل کرو گے آپ کو قطرے آنا جو آپ کی کہہ رہے ہو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جو واقعتاً مریض ہے مولانا، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ذرا بتائیں نا، کہ جس کے ساتھ حقیقتاً یہ بیماری ہے، جس کے ساتھ حقیقتاً بھی بیماری ہو کہ اس کو مستقل قطرے آتے ہیں. تو دیکھو ایسا مریض 2 صورتوں کا ہوگا. یا تو اس کو ہر 3 منٹ بعد 5 منٹ بعد قطرے آئیں گے، بالکل صحیح.
یا پھر ایسا بندہ ہوگا کہ جس کو 15 منٹ 20 منٹ بعد قطرے آتے ہیں. صحیح. یہ تو کم ٹائم کے اندر آ رہے ہیں, 3 منٹ 5 منٹ اس میں آ رہے ہیں, یا پھر 15-20 منٹ کے بعد آ رہے ہیں. صحیح. اگر 15-20 منٹ کے بعد آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 15-20 منٹ کا ٹائم مل رہا ہے نماز پڑھنے کا. صحیح. بالکل. اب اس کو ٹائم مل رہا ہے تو یہ شرعاً معذور نہیں ہے. صحیح ہے. اس کو جب بھی موقع ملے یہ وضو کرے نماز پڑھ لے. جیسے وقت داخل ہو. ہاں, وقت داخل ہو, وضو کرے, جماعت ملنے کا امکان ہو کہ اس بیماری کے اندر جماعت چلو اس کو مل جائے گی تو چلو جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کر لے. وہ تو جماعت چھوڑنے کا گناہ اس پر نہیں آیا؟ جماعت اگر مثال کے طور پہ دوران جماعت قطرے وغیرہ آ جاتے ہیں پھر گناہ وغیرہ نہیں ہوگا, پھر نہیں ہوگا. صحیح. اور کپڑے کی پاکی کے لیے جیسے آپ نے کہا ٹشو وغیرہ رکھ لے تو وہ یہ کام بھی کر لے. صحیح. صحیح. تو ایک بندہ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اس کی بیماری اس درجے کی ہو کہ وہ 15-20 منٹ کا وقفہ اس کو مل جاتا ہے نا نماز پڑھنے کا. صحیح. تو اگر اس کو نماز پڑھنے کا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ وضو کر کے خالی فرض ادا کر لے. صحیح. تو اب یہ بندہ معذور نہیں ہے. نہیں. دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس کو ہر 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ بعد آتے ہیں مستقل قطرے, یہ مسئلہ ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہر 2-3 منٹ 5 منٹ بعد آتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ مثال کے طور پہ عصر سے مغرب کا وقت ہے یا مغرب سے عشاء کا وقت ہے. صحیح. کم وقت ہوتا ہے, 1 گھنٹے کے اندر اندر ہوتا ہے وقت. صحیح. اس وقت کے اندر آپ نے وضو کیا. صحیح. یعنی کہ آپ کے پیشاب کا قطرہ آیا, آپ نے وضو کیا, اب آپ نے نماز پڑھنے کی کوشش کری, دوبارہ قطرہ آ گیا. صحیح. پھر وضو کیا آپ نے, کپڑا وپڑا دھو کے پھر نماز پڑھنے کی کوشش کری, پھر قطرہ آ گیا. صحیح. صحیح. اس طرح آپ نے کئی بار کوشش کری پر آپ نماز پڑھنے کی یعنی کہ آپ کو موقع نہیں ملا اور نماز قضا ہو گئی. صحیح. اب آپ واقعتاً بیمار ہو, معذور ہو, شرعاً معذور ہو. اب شرعاً معذور کا اب ہاں, اب آپ کے پاس شرعاً معذور کا حکم لگ گیا, اب لگا آپ پر. صحیح. جب یہ کنفرم ہو گیا کہ آپ واقعتاً آپ کو اتنا موقع نہیں ملتا ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکو. صحیح. اب جب آپ واقعتاً بیمار ہو تو اب حکم آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے اندر آپ نے الگ وضو کرنا ہے. صحیح. فجر پڑھی اس کے لیے الگ وضو ہوا, ٹھیک ہو گیا. غور پڑھی الگ, عصر کے لیے الگ, یعنی کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہوگا اور پہلی نماز کا جو وضو تھا وہ ٹوٹ جائے گا, خود بخود ٹوٹ جائے گا. صحیح. پیشاب کے قطرے نکلنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, اگر کوئی اور چیز ہو گئی, مثال کے طور پہ ہوا خارج ہو گئی آپ کی, خون نکل گیا, ہاں کوئی اور عذر وغیرہ ہو گیا, تو اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اب آپ کا پیشاب کے قطرے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن صرف پیشاب کے قطروں کے لیے. ہاں, مطلب یہ کہ جو بندہ جس کا معذور ہو نا, ہاں, ورنہ لوگ یہ نہ سمجھے نا کہ بھائی وہ واش روم بھی جا رہا ہے, ہاں, اس کا خون بھی نکل گیا اور وہ ہر چیز کر رہا ہے لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. قطروں کے لیے جو بندہ قطروں کا معذور ہو ہاں اس کے لیے قطروں کا حکم لگے گا کہ بھائی قطرے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن ہر نماز کے وقت داخل ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا پہلا والا. سیم یہ گوز وتھ ری کا, ہاں, ری کا بھی یہی ہے کہ جس کو جو واقعتاً مریض ہو پہلے چیک کیا جائے گا مریض ہے یا نہیں. ایک نماز کا وقت پورا چیک کرنا پڑے گا آپ نے. صحیح. پہلے چیک کیا جائے گا, چیک کرنے کے بعد پھر آپ پر جب معذور ہونے کا حکم لگ گیا, اب آپ کی ری نکلنے سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں, لیکن جب کوئی اور عذر آپ کو لاحق ہو جائے گا پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب ایک مسئلہ یہ کہ بعض لوگوں کو مطلب یہ کہ ری نکلنے کا وہم ہوتا ہے, بعض لوگوں کو ری نکلنے کا وہم ہوتا ہے. تو بھائی وہی بات ہے, وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. یقین ہو گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. حدیث شریف کے اندر یہی بھی ہے کہ جب آپ کو ری نکلنے کی آواز آئے یا پھر آپ کو بدبو آ جائے, یہ ان کے لیے جو وہمی لوگ ہیں, صحیح, جو ان کو وہم کی بیماری ہے, ان کے لیے کہ اگر آپ کو آواز آئے ری نکلنے کی یا آپ کو بدبو آ جائے پھر آپ کا وضو ٹوٹے گا. صحیح. لیکن عام آدمی کے لیے نہیں. عام آدمی کے لیے بھی حدیث ہے کہ ری نکلنے سے اور بھلے وہ آواز کے ساتھ ہو بغیر آواز کے ساتھ ہو بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح.